مسٹر اسٹیورٹ اوفینسو؟ نارما نے مسٹر اسٹیورٹ کے لہجے اور رویے کو کیوں ناگوار سمجھا؟ اوفینسو کا مطلب ہوتا ہے ناگوار، ایٹیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے رویہ، ٹون کا مطلب ہوتا ہے لہجے، مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ شی ٹولڈ مسٹر اسٹیورٹ دیٹ شی واز بزی بٹ he insisted on having some time. That's why she did not like his attitude and was offended. She told Mr. Stewart, اس نے مسٹر اسٹیورٹ کو بتایا that she was busy کہ وہ مصروف ہیں، but لیکن he insisted اس نے اصرار کیا، insisted کا مطلب ہوتا ہے اصرار، on having some time کچھ وقت گزارنے پر۔ That's why اسی وجہ سے she did not like اس نے پسند نہ کیا his attitude اس کا رویہ and was offended اور ناراض ہو گئی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی، busy کا مطلب ہے مصروف، insisted کا مطلب ہے اصرار کرنا، having some time کچھ وقت، that's why اسی وجہ سے، اس کے بعد attitude پھر دوبارہ آ گیا رویہ، offended مطلب ہے ناراض ہو گئی۔ آگے کوشچن نمبر 2، وائی ڈڈ آرتھر ڈس ایگری ود ہز وائف؟ اب ڈس ایگری کا مطلب ہے اختلاف کرنا، وائف کا مطلب ہے بیوی۔ آرتھر اپنی بیوی سے اختلاف کیوں کیا؟ ہی ڈس ایگریڈ ود ہز وائف اس نے اپنی بیوی سے اختلاف کیا، بیکاز کیونکہ ہی کنسیڈرڈ وہ سمجھتا تھا اٹ امورل ٹو کل سم ون فار دا سیک آف منی، وہ سمجھتا تھا کہ کسی بندے کو پیسے کے لیے قتل کرنا غیر اخلاقی ہے۔ ہی کنسیڈرڈ اٹ اے مرڈر، اس نے اسے قتل سمجھا۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، ڈس ایگری اختلاف کرنا، وائف بیوی، بیکاز کیونکہ، کنسیڈرڈ سمجھا، امورل غیر اخلاقی، کل کا مطلب ہے قتل کرنا، سیک آف منی رقم کے لیے، کنسیڈرڈ کا مطلب ہے سمجھنا، مرڈر کا مطلب ہے قتل کرنا۔ آگے کوشچن نمبر 3، وائی ڈڈ نارما ٹرائی ٹو پرسوڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر؟ نارما نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ شی وانٹیڈ ٹو ہیو منی وہ رقم چاہتی تھی، ٹو امپروو دیئر لائف اسٹائل اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے، شی تھاٹ اس نے سوچا، دیٹ مسٹر اسٹیورٹ آفر واز آ ریسرچ ایکٹیویٹی اس نے سوچا کہ مسٹر اسٹیورٹ کی پیشکش ایک ریسرچ ایکٹیویٹی ہے، سو شی ٹرائیڈ ٹو پرسوڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر، چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ پرسوڈ کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنا، ہسبینڈ کا مطلب ہوتا ہے شوہر، ایگری کا مطلب ہوتا ہے ایگری کا بھی راضی کرنا، اور پرسوڈ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹرائی ٹو پرسوڈ منانے کی کوشش کرنا، وانٹیڈ چاہنا، امپروو کا مطلب ہوتا ہے بہتر کرنا، لائف سٹائل معیار زندگی، تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، آفر کا مطلب ہوتا ہے پیشکش، اور ریسرچ کا مطلب ریسرچ ہی ہوتا ہے، ایکٹیویٹی کا مطلب سرگرمی۔ پرسوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوشش کرنا، ہسبینڈ، اور ہسبینڈ کا مطلب ہوتا ہے خامند۔ وٹ واز دا ریزن نارما گیو ٹو ہر ہسبینڈ ٹو ایکسیپٹ دا آفر؟ وٹ واز یعنی نارما نے اپنے شوہر کو پیشکش قبول کرنے کی وجوہات کیا بتائیں؟ شی ٹولڈ ہم اس نے سے کہا دیٹ اٹ وڈ میک نو ڈفرینس ٹو کل سم ون ان نون، اس نے اسے بتایا کہ کسی نامعلوم کو قتل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شی آرگوڈ دیٹ آفر واز پارٹ آف سائیکولوجیکل ریسرچ، اس نے دلیل دی کہ یہ پیشکش نفسیاتی تحقیق کا حصہ ہے۔ شی سیڈ دیٹ منی ول برنگ اباؤٹ اے پراسپیریس لائف فار دیم، اس نے کہا پیسہ ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن، وائی ڈڈ مسٹر اسٹیورٹ کنٹینیو پرسوڈنگ نارما؟ مسٹر اسٹیورٹ نارما کو کیوں قائل کرتے رہے؟ ہی کنٹینیوڈ پرسوڈنگ نارما، وہ نارما کو قائل کرتا رہا، بیکاز کیونکہ ہی وانٹیڈ ہر
وہ چاہتا تھا ٹو پش دبانا دا بٹن بٹن کو. ہی بلیوڈ ڈیٹ شی واز کوریس اباؤٹ ہز آفر. اسے یقین تھا کہ وہ اس کی پیشکش کے بارے میں متجسس ہے. اب پرسوٹ کا مطلب ہے قائل کرنا، بیکاز کیونکہ، وانٹڈ چاہنا، پش کا مطلب ہے دبانا، بٹن بٹن، بلیو کا مطلب ہے یقین کرنا، اور کوریس کا مطلب ہے متجسس، آفر کا مطلب ہے پیشکش. وٹ واز دا میسج نارما ریسیوڈ آن پشنگ دا بٹن. اب نارما نے بٹن دبانے پر نارما کو کیا پیغام ملا؟ شی ریسیوڈ اے کال، اسے کال موصول ہوئی فرام لینس ہل ہاسپٹل، یعنی لیونکس ہل ہاسپٹل سے اسے کال موصول ہوئی. دے ٹولڈ ہر، انہوں نے اسے بتایا، اباؤٹ دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، اپنے اس کے شوہر کی موت کے بارے میں، ان این ایکسیڈنٹ، ایک ایکسیڈنٹ میں. شی ریسیوڈ اے کال فرام لینوکس ہل ہاسپٹل. اب یہ ایک اسپتال کا نام ہے جہاں سے اسے کال آئی. دے ٹولڈ ہر، اسے بتایا گیا، اباؤٹ دا ڈیتھ، ڈیتھ کا مطلب ہے مرنا، موت، آف ہر ہسبینڈ، اس کے شوہر کی، ان این ایکسیڈنٹ، ایک حادثے میں. واٹ از دا سگنیفیکینس آف آرتھر لائف انشورنس پالیسی. اب آرتھر کی لائف انشورنس پالیسی کی کیا اہمیت ہے؟ آرتھرز لائف انشورنس پالیسی واز گریٹ سگنیفیکینس فار نارما. آرتھر کی لائف انشورنس پالیسی نارما کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. سگنیفیکینس کا مطلب ہوتا ہے اہمیت رکھنا. شی ول گیٹ $50,000، یہ ڈالر کا سائن ہے، ان کیس آف آرتھرز ایکسیڈنٹل ڈیتھ. آرتھر کی حادثاتی موت کی صورت میں اسے $50,000 ملیں گے. دس اماؤنٹ ول بی انف، یہ رقم اس کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوگی. دس اماؤنٹ ول بی انف، انف کافی، فار ہر ٹو لیو آ بیٹر لائف. ڈیڈ نارما ریمین نارمل آن ہیئرنگ دا نیوز آف ایکسیڈنٹ آف ہر ہسبینڈ. کیا نارما اپنے شوہر کی حادثے سے خبر سن کر نارمل رہی؟ نو، نہیں. شی ڈیڈ ناٹ ریمین نارمل، وہ نارمل نہ رہی. شی کوڈ ہارڈلی واک، وہ مشکل سے چل بریتھ، سانس لے سکتی تھی، یعنی وہ بڑی مشکل سے چل بھی رہی تھی اور سانس لے رہی تھی. شی فیلٹ ایز ایف ہر باڈی ہیڈ بیکم لائف لیس، اسے لگا جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا ہے. لائف لیس کا مطلب ہوتا ہے بے جان، باڈی کا مطلب ہوتا ہے جسم. وٹ مورل لیسن ڈز دا اسٹوری بٹن بٹن ٹیچ. اب یہ بٹن بٹن اسٹوری کیا اخلاقی سبق دیتی ہے؟ دس اسٹوری ٹیچز اس اے لیسن، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے. ڈیٹ گریڈ، لالچ، کین اونلی لیڈ اس، یہ لالچ ہمیں لے جاتا ہے ٹو اے ٹیریبل اینڈ، ایک خوفناک انجام کی طرف. ٹیریبل، خوفناک. ون ہو تھنکس ایول فار ادرز، ایک بندہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، ہیز ٹو فیس دا میوزک، میوزک، اسے موسیقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک بندہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. عزیز طلبہ، ہمارا یہ پہلا لیسن جو ہے اس کے کوشچن آنسر ختم ہو گئے. امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آتی تو اس ویڈیو کو دوبارہ بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.